کہ حکومت ہو تو پھر ہم کام کریں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لے، وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس پہ وہ اتر آئے، انتقامی کارروائی کرے، انتقامی سیاست چلے. اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے، وہ سیاستدان کا جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ان کو عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا، 18 سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا، 18 سال خدا نہ خواستہ 18 سال 18 مہینے جو ہم نے ساتھ دیا، ارادے تو بہت اچھے تھے. ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بحران سے نکالنا تھا، معاشی بحران سے نکالنا تھا، خارجہ سطح پہ جو بحران تھا اس سے نکالنا تھا. کامیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا اتحادی خدمت کرنے کے بجائے، محنت کرنے کے بجائے، عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے. اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں اور اس 24 گھنٹے میں کسی ایک وزیر اعظم کے پاس چوائس ہوتا ہے، ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا میں اپنا 24 گھنٹے عوام کی خدمت میں گزاروں، یا میں وہ 24 گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے، اپنے ذاتی دشمنیاں پہ فوکس کروں. اور وہی ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے، معاشی بحران سے نکلنا ہے، سیاسی جمہوری بحران سے نکلنا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت اس ٹارگٹ پہ، ان ٹارگٹس پہ وہ پورا نہیں اترے. یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں، بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے، یہ میں مطالبہ ویسے کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے، جو پورا پاکستان کا 70% آبادی ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاست دانوں سے جان چھڑوا. یہ تو ان کا مطالبہ ہے. میں تو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے یہ سکھایا گیا. ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے. ہمیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں. ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں. ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملک کو تباہ کیا ہے. وہ پرانا سیاست جو 70 سال سے ہوتا رہا ہے، اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے. پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں، پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا، مگر جب عامر مشرف نے خان صاحب کو 100 سیٹس جو ہے وہ رک کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لڑائی ہوا. تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کی مخالفت خان صاحب کرتا تھا. میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر اعظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو وہ چھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے. مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ڈی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئے. تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں.
یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا، اس کا عمر کیا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا، MRD موومنٹ میں حصہ لیا، گرفتاریاں دی، تو عمر کیا تھا؟ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، وہ ساتھ پوری دنیا میں سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی۔ اور اب پاکستان کا 70% جوان ہے، ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ پرانا سیاستدان جنہوں نے ایک دو الیکشن شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ ان کے تمام فیصلے آج کی سوچ کے ہوتے ہیں، وہ کل کی نہیں سوچتے۔ ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا، ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اب ہمارے پاس ایک موقع ہے، فروری 8 کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہم ان الیکشنز میں ایسا جماعت کو انشاءاللہ تعالی کامیاب کروائیں گے جس کا تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو پسماندہ علاقوں کا حکومت بنا ہے، جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو چترال کا حکومت بنا ہے۔ یہ طالب علموں کا حکومت ہوتا ہے، سفید پوش طبقہ کا حکومت ہوتا ہے۔ جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا، اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں۔ اس لیے اس عوام کے پاس وہ اختیار ہے، اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں، اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں، اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں۔ وہ فیصلہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کا جو آپ نے 3 نسلوں سے وفاداری کا مثال قائم کیا ہے یہاں چترال میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر فروری 8 کو 3 کے 3 سیٹس پہ تیر کو جتوا کے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں، چترال کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، چترال کے لوگ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے اور آج بھی بھٹو شہید کے ساتھ۔ میرا آپ سے وعدہ ہے
میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو قائد عوام کا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو مکمل کریں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ جو گندم کا سبسڈی ہے یہ قائد عوام کا تحفہ تھا، میں نہ صرف اس کو بحال کروں گا مگر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا۔ یہ جو کسٹمز میں سابق پاٹا اور سابق فاٹا کے لیے ٹیکس ریلیف تھا، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہے۔ اور یہ سال سال کا ایکسٹینشن کے بجائے، ویسے تو ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہوتے ہیں، ہم سال ایکسٹینشن کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے اور سابق فاٹا کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ایک ٹیکس فری زون بنائیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار دے سکے، ترقی یہاں ہو، اور میں افغانستان کو دکھاؤں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فاٹا اور پاٹا کے جو لوگ تھے ان کے لیے ترقی کا بندوبست کیا ہے۔ ساتھیوں، میں صرف نعرے پہ اور وعدوں پہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں، میں اپنا کردار پہ بھی یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، اپنا اچیومنٹس پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ چاہے وہ بطور آپ کے وزیر خارجہ جو میں نے محنت کیا، اس ملک کی خدمت کی، ملک بھر کے نمائندگی، دنیا بھر کے نمائندگی کی، چاہے وہ ہمارا سندھ میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کارکردگی پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، بہت دور ہے، مگر ہم نے